الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. جس کے دل میں زیارت سید الشہداء کی تمنا ہے میرے ساتھ مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام کے ان جملوں کو پیش کیجیے گا. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. صدق مولانا العظیم. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کا. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم. عشرہ اربعینیہ کی یہ 8ویں تقریر. میرا موضوع گفتگو آفاق مہدویت. بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ بحث مہدویت کے معارف اور عقائد کی بحث ایک انتہائی تفصیلی اور وسیع و عریض بحث ہے. ہم اب تک اس بحث کے فقط پہلے افق میں ہیں، اور وہ افق کیا ہے کہ مہدویت اور عقیدے کا تعلق.
مہدویت اور معرفت خدا کے ربط کو میں بیان کر چکا۔ مہدویت اور نبوت کے عنوان میں گفتگو جاری تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا نبوت یا تو خاصہ ہے یا عامہ ہے۔ نبوت عامہ اور مہدویت کی بحث کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، کہ جن میں سے پہلا حصہ سنن انبیاء اور مہدویت کی بحث کو ہم بفضل اللہ مکمل کر چکے۔ ہماری گفتگو مہدویت اور مواریث انبیاء کے عنوان سے جاری تھی۔ وہ کون سی میراثیں ہیں کہ جو اللہ کے انبیاء سے چلی آ رہی ہیں اور وہ سب کی سب میرے قائم آقا کے حصے میں آ چکی ہیں۔ کل گفتگو کو اس مرحلے پر روکا تھا کہ انبیاء کی مواریث میں سے ایک انتہائی اہم میراث کہ جسے نبی اللہ یوسف کی قمیص کہا جاتا ہے، کہ جس کے معجزے کو قرآن نے نقل کیا اور یوں یہ معجزہ وسیلے پر بہترین دلیل بن گیا۔ کل اس قمیص یوسفی کی تفصیل آپ کی خدمت میں روایات اہل بیت کی روشنی میں پیش کی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جب ہمارے وقت کے امام ظہور فرمائیں گے تو یہ قمیص یوسفی بھی ان کے پاس ان کی ملکیت میں ہوگی۔ یہ تھی وہ پہلی میراث۔ آج یہیں سے بات کو آگے بڑھاتا چلوں، اور آج کی گفتگو میں میری کوشش ہوگی کہ مواریث انبیاء کے موضوع کو مکمل کر لوں، اختتام پذیر کر لوں، تاکہ کل کی مجلس میں ابتدا میں خصائص انبیاء اور مہدویت کو بیان کروں گا، اشارتاً مہدویت اور ائمہ کے تعلق کو بیان کروں گا، اور مجھے جس موضوع تک پہنچنا ہے اور ان 11 روزہ مجالس میں جس موضوع پر بات کو اختتام کرنا ہے وہ موضوع بہت اہم ہے، مہدویت اور امامت خاصہ، یعنی سید الشہداء آقا حسین کی امامت اور مہدویت کا تعلق۔ میری کوشش ہوگی کہ کل سے ہم اسی موضوع میں بات کا آغاز کریں تاکہ آخری 3 ایام میں اس بحث کو سمیٹ سکیں اور حاضرین و سامعین کی خدمت میں چند نتائج پیش کر سکیں، تاکہ جب اس عشرے کا اختتام ہو، ان ایام اربعینیہ کو گزارے، تو ہمارے قلوب میں وقت کے امام کی معرفت میں اضافہ ہو چکا ہو۔ میں مواریث انبیاء میں دوسری میراث کے بیان سے بات کا آغاز کروں گا۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، سماعتیں آمادہ ہیں، تو مل کر وقت کے امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ کی قمیص یوسف پر ذرا نبی اللہ یوسف سے منتقل کریں گے بحث کو نبی اللہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سنن انبیاء میں بھی بیان ہوا کہ میرے وقت کے امام کا نبی اللہ موسیٰ کے ساتھ کتنا گہرا ربط ہے، اور آج مواریث انبیاء میں آپ اس ربط میں اور گہرائی دیکھیے گا، اس گہرے تعلق کا اور زیادہ مشاہدہ کیجیے گا۔ نبی اللہ موسیٰ کو قرآن میں بیان ہوا، اللہ نے چند معجزات دیے تھے۔ توجہ کیجیے گا، پہلے قرآن کی آیات کی روشنی میں اس میراث کی اہمیت کو واضح کیا جائے گا، کتنی باوزن ہے وہ میراث یہ پیش کیا جائے گا، اور پھر روایات اہل بیت سے ثابت کیا جائے گا کہ یہ میراث بھی ہمارے قائم امام کے ورثے میں آئی ہے۔ توجہ ہے، نبی اللہ موسیٰ کے میراث میں سے ایک میراث، ان کی مواریث میں سے ایک شے وہ کیا تھی؟ بہت معروف شے نبی اللہ موسیٰ کا عصا۔ توجہ ہے، اس عصا کے بارے میں میرے 5ویں امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت حضرت موسیٰ کا عصا نہیں تھا، یہ وہ عصا تھا کہ جو اللہ کے نبی آدم کے پاس تھا، اور آدم سے یہ عصا چلتا ہوا یہ انبیاء کا عصا کہ جو جنت کا عصا تھا، جنت کے درخت کی لکڑی کا عصا تھا، یہ عصا نبی اللہ آدم سے چلتا ہوا حضرت شعیب کے پاس آ گیا۔ حضرت شعیب کون؟ پچھلی گفتگو میں بیان ہو چکا، حضرت موسیٰ کے سسر، کہ جنہوں نے اپنی بیٹی سے حضرت موسیٰ کا عقد فرمایا تھا۔ وہ جو 8 برس کی خدمت تھی، وہ پورا واقعہ میرے سامعین کے ذہنوں میں ہے۔ حضرت شعیب سے یہ موسیٰ نبی اللہ موسیٰ، یہ عصا نبی اللہ موسیٰ کے پاس منتقل ہوا، اور اس عصا کو لے کر نبی اللہ موسیٰ اپنے عیال کے ساتھ مدین سے دوبارہ مصر کا سفر کر رہے تھے کہ جب راستے میں کوہ طور کا ماجرا ہوا،
کہ جب موسیٰ نے اپنے عیال کو کہا کہ یہ اوپر مجھے پہاڑ کی چوٹی پر کچھ روشنی دکھ رہی ہے، شاید میں آگ لانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور جب اوپر تشریف لے گئے تو خدا نے خطاب کیا اور موسیٰ کو نبوت عطا ہوئی، مبعوث کیا گیا مصر اور فرعون کی طرف اس کی ہدایت کے لیے۔ یہ واقعہ یہاں تک تو بیان ہو چکا اسی عشرے میں۔ ذرا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ جب کوہ طور پر نبی اللہ موسیٰ میں اور خود اللہ عز و جل میں کلام اور گفتگو جاری تھا، توجہ ہے، اب یہ ایک مختلف موضوع ہے، کہیں اور وقت ہوا تو عرض کروں گا، وہ خدا کہ جو ہرگز لہجہ نہیں رکھتا، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے لہجے اپنی آواز میں کرتے ہیں، وہ خدا کے جو ان تمام مخلوق کی صفات سے منزہ ہے، جب وہ نبی اللہ موسیٰ سے ہم کلام تھا تو کس کے لہجے اور کس کی آواز میں ہم کلام تھا؟ اس بات کو چھوڑتے ہوئے میں آگے نکل رہا ہوں۔ گفتگو کیا ہوئی؟ قرآن کی آیت سورہ مبارکہ طٰہٰ میں بھی اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ خدا نے نبی اللہ موسیٰ سے سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ جتنا سوال ہو اتنا ہی جواب دیا جائے۔ اگر میں آپ سے آپ کا اسم گرامی پوچھوں گا تو آپ اپنے اجداد کا اور مکمل خاندان کا اور آپ کے شہر کا اور ملک اور علاقے کا نام نہیں بتائیں گے۔ یہ بلاغت کے اور حکمت کے اصولوں کے برخلاف ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ نے نبی اللہ موسیٰ سے سوال کیا کیا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حکمت اور بلاغت کا تقاضا کیا تھا کہ نبی اللہ فرماتے عصایا، اے خدا یہ میرا عصا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کہتی ہے موسیٰ نے اتنے جواب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کیا جواب دیا؟ قالا، موسیٰ نے کہا، ہی عصایا، اے خدا یہ میرا عصا ہے، اتوقف بہا، اس عصا کے ذریعے میں سہارا لے کر چلتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اس عصا کے ذریعے سے میں اپنے غنم اپنے چوپایوں کو ہنکارتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور یہ عصا اس کے علاوہ میرے اور کاموں میں بھی مدد کرتا ہے۔ سوال کیا تھا؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا تھا یہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ موسیٰ نے جواب کیا دیا؟ یہ عصا ہے اور اس کے یہ کام ہیں۔ علماء سے جب سوال کیا گیا وجہ کیا ہے، اس سوال میں اور جواب میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ سوال کیا کا ہے، لیکن موسیٰ نے پوری تفصیل بیان کر دی کہ اس عصا کے یہ فائدے۔ علماء کہتے ہیں کہ جس لہجے سے نبی اللہ موسیٰ مخاطب تھے، جس لہجے سے موسیٰ کو صدا آ رہی تھی، وہ جو لہجہ خداوندی تھا، موسیٰ کو اس خدا سے کلام کرنے میں اتنا لطف محسوس ہو رہا تھا کہ موسیٰ بات کو طویل کرتے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ موسیٰ کو کلام الہی میں وہ لطف محسوس ہو رہا تھا کہ موسیٰ بات کو طویل کر رہے تھے۔ بہرحال یہ وہ کام تھے جو موسیٰ نے اپنے عصا کے اللہ کو بتائے۔ اب اسی عصا کا ایک کام کہ جو اللہ نے نبی اللہ موسیٰ کو بتایا، قالا، کوہ طور پر وحی ہو رہی ہے، القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے پھینک دو، اسے زمین پر رکھ دو۔ فَأَلْقَاهَا، موسیٰ نے زمین پر رکھا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک بہت بڑا سا ایک طاقتور سانپ کی صورت میں آ گیا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، آواز قدرت آئی، اے موسیٰ خوف نہ کھانا، یہ کافروں اور منافقوں پر حملہ کرتا ہے، اس سے مؤمنین کو اور انبیاء خداوندی کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہی عصا تھا نا کہ جو موسیٰ نبی اللہ فرعون کے دربار میں لے کر گئے تھے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کتنی اہم میراث ہے کہ جو نبی اللہ موسیٰ کے پاس ہے۔ یہی عصا تو تھا کہ جو موسیٰ کی فرعون کے مقابلے میں غلبے پر سب سے بڑی دلیل بنا۔ فرعون سامنے سے کیا لایا تھا؟ جادوگروں کو لایا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، جادوگروں نے کیا کہا؟
اپنی رسیوں کو پھینکا، لوگوں کی نگاہوں میں وہ سانپ کی طرح حرکت کرنے لگی، کہنے لگے ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ نے اپنا عصا جب زمین پر ڈالا تو ان کی جتنی سازشیں تھیں، ان کے جتنے جھوٹ تھے، یہ عصائے موسیٰ ان تمام کو نگل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جو اپنے غلبے کی قسم کھا رہے تھے، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، یہ سب کے سب پست ہو گئے، رسوا ہو گئے، مغلوب ہو گئے۔ اس غلبہ دلانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ اسی عصا کا تو تھا کہ جو معجزہ موسیٰ تھا۔ توجہ کیجئے گا، ایک لطیف نقطہ اور پھر میں بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ جب جادوگروں نے نبی اللہ موسیٰ کے عصا کے معجزے کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم کائنات کے رب پر ایمان لے آئے۔ میرا اپنے سامعین و ناظرین سے سوال ہے، کیا توحید کے اقرار کے لیے اتنا کلمہ کافی نہیں تھا؟ توجہ کیجئے گا، نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کیا توحید کے اقرار کے لیے اتنا کلمہ کافی نہیں تھا؟ آمنا برب العالمین، ہم کائنات کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ لیکن جادوگروں نے کلمے کو یہاں تک نہیں روکا، کلمے کو آگے بڑھایا۔ رب موسیٰ و ہارون، ہم اس کائنات کے رب پر ایمان لائے کہ جو نبی اللہ موسیٰ اور ان کے وصی و نبی ہارون کا رب ہے۔ توجہ کیجئے گا، جادوگروں کے کلمے میں جب تک نبی اللہ موسیٰ کا اور ان کے وصی ہارون کا تذکرہ نہ آیا، یہ کلمہ ادھورا تھا۔ توجہ ہے عزیزو؟ اب سمجھ آیا پیغمبر اکرم نے کیوں فرمایا؟ فریقین میں متفقہ علیہ حدیث، متواتر حدیث، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی میرا اور مجھ محمد کا اور تمہارا رشتہ اور تعلق وہی ہے کہ جو موسیٰ اور ہارون میں تھا۔ موسیٰ نبی تھے، ہارون وصی تھے موسیٰ کے اور نبی بھی تھے۔ اے علی بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لہٰذا تم فقط میرے وصی ہو، جبکہ ہارون موسیٰ کے وصی بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ توجہ کیجئے گا، نبی یہ کہہ کر کیا بتلانا چاہ رہے ہیں اپنی امت کو؟ اے امت محمدی، جب تک جادوگروں نے اپنے کلمے میں نبی اور وصی کا ذکر نہیں کیا، ان کا کلمہ ادھورا تھا۔ جب تک ہمارے کلمے میں محمد اور علی کی گواہی نہ آ جائے، ہمارا کلمہ بھی ادھورا ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ یہ جو جادوگروں نے مکمل کلمہ پڑھا، اس میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا؟ سب سے بڑا حصہ کس کا تھا؟ یہ نبی اللہ موسیٰ کے عصا کا ہی تو تھا۔ یہ اس عصا کے معجزات ہیں، یہ اس عصا کی کرامتیں ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ اب حدیث سنیے میرے پانچویں آقا و مولا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پانچویں مولا ارشاد فرماتے ہیں، جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے تو ان کے ساتھ نبی اللہ موسیٰ کا عصا بھی ہوگا، جو ان کے زمانے کے فرعونوں کے مقابلے میں غلبہ پانے میں امام کی بھرپور مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کی میراث کہ جو میرے وقت کے امام تک آ گئی، اور یہی وہ میراث ہوگی جو اکثر یہودیوں کو امام مہدی کی حقانیت پر قائل کرے گی۔ اللہ اکبر۔ بہت قلیل طبقہ ہوگا جو جنگ کرے گا، کثیر طبقہ ان معجزات کو، ان میراثوں کو دیکھ کر ایمان لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سوال، کیا نبی اللہ کلیم اللہ موسیٰ کی فقط ایک میراث ہوگی جو میرے وقت کے امام اپنے ساتھ لے کر تشریف لائیں گے؟ نہیں عزیزوں، نبی اللہ موسیٰ کی ایک اور میراث بھی ہے کہ جسے قرآن نے بیان کیا، اور وہ کیا میراث ہے؟ توجہ فرمائیے گا، بڑا لطف محسوس ہوگا۔ بڑی ہی قرآنی گفتگو چل رہی ہے، انبیاء اور مہدویت کا ربط بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب نبی اللہ موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر نیل کو پار کر کے، اللہ اکبر، پھر یہ جملہ یاد آ گیا مجھے، کہنے دیجئے، وہ جب فرعون کا لشکر موسیٰ کے پیچھے تھا اور آگے دریائے نیل کا ٹھاٹھے مارتی ہوئی لہریں تھی، تو وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے موسیٰ کو بچایا تھا؟
الق عصاک، اے موسیٰ اپنے عصا کو دریا پہ مارو. اس عصا سے دریا میں راستہ بنا تھا. یہ عصائے موسیٰ کا معجزہ تھا. بہرحال جب نبی اللہ موسیٰ نیل کو عبور کر کے آگے نکل گئے تو اب موسیٰ کو سب سے بڑی مشکل کیا آئی؟ اتنی بڑی قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، اللہ اکبر، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، اتنی بڑی قوم کے آب و غذا کا کیسے بندوبست کیا جائے؟ نبی اللہ موسیٰ نے کیا کام کیا، کیا فعل انجام دیا؟ وہ جو ہر نبی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے رب سے دعا کی. قرآن نے اس واقعے کو کیسے نقل کیا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے رسول یاد کیجئے اس وقت کو. توجہ ہے، یاد اسے کرایا جاتا ہے جو پہلے موجود ہو اور دیکھ رہا ہو. توجہ کیجئے گا، یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ منزل شہود ہے، مختلف موضوع ہے، بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اے نبی یاد کیجئے اس موقع کو، استسقا موسیٰ، کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی کو، آب و غذا کو طلب کیا. نماز استسقا تو جانتے ہیں نا مومنین، نماز استسقا کو استسقا کیوں کہتے ہیں؟ پانی طلب کرنے کی نماز، کہ جو بارش کے لیے دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے. جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے استسقا کیا، آب و غذا کو خدا سے طلب کیا، توجہ کیجیے گا، تو وہ خدا اگر اس نے وسیلے نہ بنائے ہوتے تو ڈائریکٹلی بلا واسطہ آسمان سے آب و غذا نازل کر دیتا. توجہ ہے، لیکن اس خدا نے اپنے نبی کو کہا کہ وسیلہ بناؤ. کسے؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اللہ اکبر. یہاں 2 میراثیں جمع ہو رہی ہیں نبی اللہ موسیٰ کی. جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے آب و غذا مانگا، قرآن پڑھ رہا ہوں، کہیں باہر سے کوئی تاریخ اور قصے کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں. جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے آب و غذا مانگا تو اللہ نے حکم دیا کیا؟ اے موسیٰ اپنے عصا سے اس بہت بڑے پتھر پر مارو، اسے ٹھوکر مارو اپنے عصا سے. عصائے موسیٰ اور وہ حجر موسیٰ، وہ نبی اللہ موسیٰ کا معجزاتی پتھر، کیا ہوا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنے عصا سے اس پتھر کو زور سے مارو. کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. جب موسیٰ نے اپنے عصا سے اس حجر، اس بھاری پتھر پر زوردار مارا تو کیا ہوا؟ اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. اللہ اکبر. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلہ، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلہ جانتا تھا اس کا کون سا چشمہ ہے. پھر آواز قدرت آئی، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ کھاؤ پیو اللہ کی زمین پر، اللہ کے رزق میں سے، اور خبردار زمین پر فساد نہ کرنا. ایک ہے عصائے موسیٰ، ایک ہے حجر موسیٰ، وہ پتھر کے جس سے 12 چشمے جاری ہوئے اور بنی اسرائیل کی مکمل قوم کی بھوک اور پیاس مٹ گئی. اللہ اکبر. میرے امام معصوم کا فرمان ہے، اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے، واراد السفر من مکہ الی کوفہ، اور جب ہمارے قائم مکہ سے اپنے دارالحکومت کوفہ کی طرف سفر کرنا شروع کریں گے، نادا منادن، تو ان کے لشکر میں، ان کے گروہ میں، خدا ہم سب کو امام قائم کے لشکر میں شامل فرمائے، ان کے گروہ میں صدا دینے والا صدا دے گا کہ اے لوگوں لا تأخذوا معکم الطعام والماء، اے لوگوں اپنے ساتھ نہ پانی لینا نہ کھانا لینا. توجہ ہے، قوم پریشان ہو جائے گی. یہ نیڈ، یہ مشکل کیسے حل کی جائے گی؟ امام فرماتے ہیں وَيَأْخُذُوا مَعَهُ حَجَرَ مُوسَىٰ، قائم اپنے ساتھ اس سفر پر نبی اللہ موسیٰ کے پتھر کو لے کر چلیں گے. اللہ اکبر. اس پتھر کا حجم کتنا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُ وِقْرُ بِئْرٍ، وَكَأَنَّهُ وِقْرُ بَعِيرٍ، کہ یہ ایک اونٹ کے جتنا پتھر ہوگا. یہاں لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ اتنا بھاری پتھر امام اپنے لشکر کے ساتھ لے کر کیسے چلیں گے؟ وہ جس کے بابا علی نے اس در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا ہو کہ جو دروازہ 45 افراد بھی مل کر نہ کھول سکتے ہو، اس کے بیٹے سے کیا بعید ہے کہ حجر موسیٰ کو 2 انگلیوں پر اٹھا لے. ایک درود پڑھیے قائم آل محمد کی عظمت پر. لہٰذا یہ آل محمد کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کے لیے پریشان نہ ہوا کیجئے.
اللہ اکبر. ان ہستیوں کے معجزات سے، ان کے قصوں سے، ان کے واقعات سے، ان کی احادیث سے لطف محسوس کیا کیجئے، اپنے ایمان کو تازہ کیا کیجئے. اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا، ہمارے قائم نبی اللہ موسیٰ کا پتھر اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ پورا رستہ جب تک ہمارے قائم نجف نہیں آ جاتے، اپنے جد علی کے روضے پر نہیں آ جاتے، تب تک جتنا لشکر ہوگا وہ سب اسی پتھر سے اپنی پیاس بھی بجھائے گا، اپنی بھوک بھی مٹائے گا. اللہ اکبر. اور اس سے بڑھ کر کسی کو کیا دلیل چاہیے ہوگی قائم امام کی حقانیت کی؟ موسیٰ کا عصا بھی قائم کے ساتھ آئے گا، اور موسیٰ کا پتھر بھی کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا، وہ معجزاتی پتھر کے جو لوگوں کی بھوک مٹاتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، وہ بھی امام قائم کے ساتھ موسیٰ کی میراث بن کر چلے گا. اللہ اکبر. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، سماعتیں متوجہ ہیں، تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے میرے وقت کے امام کی عظمت پر. محترم توجہ کیجئے گا، کیا نبی اللہ موسیٰ کی یہی 2 میراثیں ہیں جو ہمارے وقت کے امام اپنے ساتھ لائیں گے؟ نہیں، ایک اور میراث بھی ہے کہ جس کا امام نے تذکرہ کیا ہے. وہ کون سی میراث ہے؟ اللہ اکبر. وہ تابوت سکینہ ہے. یہ کون سا تابوت ہے؟ کہ جو ایک صندوق کی مانند تھا. بنی اسرائیل میں کسی نبی کی نبوت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے پر یہ تابوت سکینہ آ کر ٹھہر جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں نبی خدا رہتا ہے. یہ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اسے ذرا توجہ سے سنیے گا. بنی اسرائیل جب اپنی کسی جنگ میں جاتے تھے تو اپنے ساتھ تابوت سکینہ کو لے کر جاتے تھے. یہ تابوت سکینہ، اسے سکینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب نبی سے سوال کیا گیا اس تابوت میں کیا ہے تو جواب ملا فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں، اس صندوق میں تمہارے رب کی جانب سے سکون اور اطمینان ہے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ جو موسیٰ اور ہارون کی آل نے چھوڑا ہے اس کا باقی ماندہ اشیاء ہے، اس کا باقی ماندہ خزانہ ہے. تحملہ الملائکہ، اور اسے فرشتے اٹھایا کرتے ہیں. توجہ ہے، آل موسیٰ کے باقی ماندہ خزانے کو فرشتے اٹھائیں تو لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور اگر آل رسول کا جھولا فرشتے جھلائیں تو امت کو برداشت نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قرآن ہے، یہ سب قرآن کی دلیلیں ہیں. ضرورت کس بات کی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن کو غور سے پڑھ لیا ہوتا تو کبھی آل محمد کے در کو نہ چھوڑا ہوتا. اللہ اکبر. یہ تابوت سکینہ، یہ اس کی خصوصیات، یہ اس کے معجزات. روایات کے جملے کہ جب بنی اسرائیل اپنی کسی جنگ میں جاتے تو یہ تابوت سکینہ ان کی کامیابی کی ضمانت ہوتا. جس لشکر میں تابوت سکینہ ہوتا اس لشکر کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا. سوال، اس تابوت سکینہ میں، یہ جو درحقیقت تابوت تو اسے کہتے ہیں، یہ ایک صندوق تھا کہ جس میں انبیاء کی میراثیں جمع تھی. اس تابوت سکینہ میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ توجہ کیجئے گا. اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پھر قرآن مجید کا سفر کرنا پڑے گا، سورہ مبارکہ قصص تک آنا پڑے گا کہ جب سورہ قصص کی ابتدا میں اللہ نے نبی اللہ موسیٰ کی ولادت کا قصہ بیان کیا، کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی، ان ارضعیہ، کہ اسے اپنا دودھ پلائیے. پھر کیا کیجئے اس کمسن بچے کو جو ابھی چند دن کا بچہ ہے، ان ارضعیہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے ام موسیٰ جب آپ کو اس بچے کی جان پر خطرہ محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس بچے کو سمندر میں، اس بچے کو نیل میں، پانی میں ڈال دیجئے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور خبردار نہ خوف کیجئے گا نہ غم کیجئے گا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو آپ کی طرف پلٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے عنقریب اپنے رسولوں میں سے قرار دیں گے. اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا، یہ آیتیں آپ نے سن لی، قصہ آپ جانتے ہیں. جب نبی اللہ موسیٰ کی والدہ نے انہیں نیل کے پانی کے حوالے کرنا چاہا تو کیا کیا؟ ایک صندوق بنایا.
اس صندوق میں نبی اللہ موسیٰ کو، کمسن نبی کو رکھ دیا، جو بظاہر اب تک نبی نہیں ہے، جس کی نبوت کا اعلان اور اقرار نہیں ہوا ہے، ابھی بظاہر دنیا کی نگاہوں میں یہ عام سا بچہ ہے۔ اس بچے نبی اللہ موسیٰ کو جس صندوق میں ڈال دیا، وہ صندوق نبی اللہ موسیٰ کی حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ فرعون کے دربار کے کنارے تک پہنچ گئے۔ علماء کہتے ہیں، روایات کہتی ہیں، یہ جو صندوق تھا کہ جس میں موسیٰ کو ڈالا گیا تھا ان کی کمسنی میں، یہی صندوق آگے جا کر تابوت سکینہ بن گیا کہ جو دنیا کو معجزات دکھلاتا رہا۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ موسیٰ چند دنوں کے لیے اگر اپنی کمسنی میں کسی صندوق میں لیٹ جائیں، آرام فرما لے، تو اس صندوق کے معجزات کا عالم یہ ہوتا ہے، اور ساری دنیا، سارا عالم اسلامی اس صندوق کے، اس تابوت کے معجزات کو تسلیم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نبی خدا کے لیے یہ صندوق گہوارہ بنا تھا، لیکن اگر حسین کا گہوارہ فطرس کو شفا دے دے تو امت برداشت نہیں کرتی۔ توجہ ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ کیا حسین کا گہوارہ موسیٰ کے صندوق سے کچھ کمتر ہے؟ اللہ، وہاں فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے، یہاں میرے مولا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں السلام علی من ناغاہ فی المہد میکائیل، وہاں موسیٰ کے صندوق کی حفاظت فرشتے کر رہے تھے، یہاں امام کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جسے جھولے میں میکائیل لوری دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے گا، بہرحال اپنی گفتگو کو نتیجے کی طرف لے جاتا چلوں۔ یہ ہے تابوت سکینہ، کہ جو نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتا تھا، کہ جو لشکر کے غالب آ جانے پر دلیل ہوا کرتا تھا، کہ جسے فرشتے اٹھایا کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جب ہمارے قائم امام تشریف لائیں گے تو یہ تابوت سکینہ کے جو انبیاء کی میراث تھی، یہ بھی امام زمانہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے وقت کے امام کی عظمت پر۔ جو کر رہے ہیں عزیزوں، محسوس فرما رہے ہیں کہ یہ کتنی ثقیل اشیاء ہیں، یہ کتنی بھاری چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمارے وقت کے امام میراث میں لے کر اپنے ساتھ تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب تک فقط نبی اللہ موسیٰ کی 3 میراثیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ بات کو بہت مختصر کرتا چلوں، یوسف کی قمیص بیان ہو گئی، موسیٰ کا عصا بیان ہو گیا، موسیٰ کا حجر بیان ہو گیا، تابوت سکینہ بیان ہو گیا۔ بات کو بالکل اختتام کرتے ہوئے آخری روایت، آخری میراث نبوت اور پھر زحمتیں تمام۔ روایت کے جملے ہیں، اور کس امام سے؟ میرے 5ویں آقا و مولا باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ میں سلیمان کی انگشتری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہے میں قرآن سے تفصیلاً بیان کروں، نبی اللہ سلیمان کی حکومت کو تو سب جانتے ہیں نا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ارے ہم نے ہواؤں تک کو سلیمان کے لیے تسخیر کر دیا، ہم نے ہواؤں تک کو سلیمان کی حکومت میں دے دیا۔ والجن والطیر، ہم نے جنوں پر سلیمان کو حکومت دے دی، ہم نے پرندوں پر سلیمان کو حکومت دے دی۔ روایت کہتی ہے، متفقہ علیہ کلام ہے، کہ یہ جو سلیمان کی ساری حکومت تھی نا، یہ در حقیقت اس انگشتری، اس انگوٹھی کی وجہ سے تھی کہ جو جنت سے نبی اللہ سلیمان کے پاس آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے جب میرے مولا قائم آل محمد تشریف لائیں گے تو وہ سلیمانی انگوٹھی میراث کے طور پر اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے؟ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی۔ آخری میراث پیش کرنی ہے مجھے، آخری میراث۔ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، انبیاء کی کثیر مواریث کو میں چھوڑتا جا رہا ہوں۔ میں کیا کروں، دامن وقت میں، دنوں میں گنجائش نہیں ہے، مجھے اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ اور موضوع کا سب سے اہم حصہ مہدی آل محمد
اور سید الشہداء آقا حسین کا تعلق اور وہ قوی ارتباط وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ آسمان سے ایک پرچم نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ پرچم کو عربی میں علم کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ آسمان سے ایک پرچم نازل ہوا کہ جو انبیاء کی میراث بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ پرچم رسول کی میراث میں آ گیا، رسول کے پاس آ گیا، رسول تک پہنچ گیا۔ رایت الرسول، رسول کا پرچم، رسول کا علم، یہ وہی پرچم ہے کہ جو خیبر کے 40ویں دن رسول نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو کرار غیر فرار ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، واقعات کو بہت چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ پرچم کے جو رسول کی میراث میں آ گیا، اس پرچم کی خصوصیت یہ تھی، امام فرماتے ہیں کہ جب کسی میدان جنگ میں نبی اس پرچم کو بلند کر لیتے تزلزلت اقدام الاعداء، تو اس پرچم کی ہیبت اتنی تھی، اس پرچم کا معجزہ یہ تھا کہ اس پرچم کے بلند ہوتے ہی ایسی ہوائیں چلتی کہ دشمنوں کے قدم لرزنے لگتے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آج بھی یہ علم اپنا اثر دکھا رہا ہے عزیزوں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جب نبی اللہ، ہمارے آخری نبی، اپنے پرچم کو بلند کرتے تو دشمن کی فوج لڑکھڑا جاتی، قدم ڈگمگا جاتے، متزلزل ہو جاتے، شکست یقینی ہو جاتی۔ گویا یوں سمجھیے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی قوم میں تابوت سکینہ کا کردار تھا جنگوں میں، وہی کردار ہمارے نبی کے اس پرچم کا تھا کہ جو جنت سے آیا تھا۔ کیا ہوا اس پرچم کا؟ میرے 5ویں امام نے بتایا کہ جب بصرہ میں جنگ جمل ہوئی تو ایک موقع ایسا آیا، امیر المؤمنین نے لوگوں کے سامنے اسی رسول کے پرچم کو بلند کر لیا، اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے قدم ڈگمگا گئے، انہوں نے ہار کو تسلیم کیا، اور یہی وجہ تھی کہ علی نے کہا اب کوئی ان کے زخمیوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اب کوئی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرے گا۔ یہ جو جنگ جمل میں فتح نصیب ہو رہی ہے، یہ جو بصرہ کی جنگ میں فتح نصیب ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑا کردار اس پرچم کا تھا کہ جو رسول کی میراث تھا، کہ جو رسول نے اپنے وصی برحق، اپنے خلیفہ برحق علی ابن ابی طالب کے حوالے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس پرچم کا کیا ہوا؟ میرے مولا بیان کرتے ہیں، میرے 5ویں امام، فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا، جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے تو نبی کی میراث کے طور پر وہ پرچم اپنے ساتھ لائیں گے، اور نہ فقط پرچم لائیں گے، رسول کی زرہ ہمارے قائم امام کے بدن اطہر پر ہوگی، رسول کی تلوار ہمارے قائم امام کے پاس ہوگی، رسول کا عمامہ ہمارے مولا کے پاس ہوگا، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق نعلین رسول بھی ہمارے مولا کے پاس ہوگی۔ یہ ساری میراث انبیاء لے کر میرا مولا تشریف لائے گا، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک میراث کو تفصیل سے بیان کرتا چلوں، ایک جملے اور ایک حدیث میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ میرے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے چھٹے امام نے ایک جملے میں میراث انبیاء اور مہدویت کی پوری بحث کو سمیٹ دیا۔ ارے ایک ایک میراث کو گنوانے کا وقت نہیں ہے، فرماتے کلما اعطاہ اللہ النبی من انبیاء، ہر وہ شے کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء میں سے، توجہ کیجئے گا، کتنے انبیاء؟ اللہ نے اپنے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو اگر کوئی بھی شے معجزے کے طور پر عنایت فرمائی تھی تو خدا وہ سب کی سب قائم آل محمد میں جمع فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس قائم کی طاقت کا، اس کی ہیبت کا تصور کیجئے کہ جو 1,24,000 انبیاء کے معجزات میراث میں لے کر چل رہا ہے۔ خدا ہم سب کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں قائم آل محمد کے لشکر میں شامل فرمائے، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔
حضرات محترم، بس گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لیتا چلوں. آج انبیاء کی کئی میراثیں، جتنی دامن وقت میں گنجائش تھی، انبیاء کی کئی میراثیں پیش کی کہ جو قائم آل محمد اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور جو میرے مولا کی حقانیت پر دلیل بنیں گی. کل کی گفتگو کہاں سے آغاز ہوگا؟ نبوت عامہ کی بحث کا تیسرا حصہ، خصائص انبیاء، انبیاء کی خصوصیات اور کوالٹیز کہ جو ہمارے قائم امام میں بھی پائی جاتی ہیں. کل یہیں سے بات کو آغاز کریں گے. میرا وعدہ تھا مومنین سے ابتدائی مجالس میں کہ مجھے سر اقدس سید الشہداء امام حسین کے کچھ مصائب بیان کرنے ہیں. میں اپنے آپ پر لازم قرار دیتا ہوں اس بات کو کہ ایام اربعینیہ میں سر حسین کے ان مصائب کو بیان کیا جائے کہ جو شام اور شام کے سفر میں مولا کے سر اقدس پر گزرے. اصلاً اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت بیان کی جائے کہ جو میرے وقت کے امام بیان کر چکے. السلام علی الشیب الخبیب، میرا سلام ہو اس چہرے پر کہ جو خون سے رنگین ہو چکا ہے. اے مولا، یہ کس کا خون ہے؟ بعید نہیں کہ جواب ملے یہ اس ششماہے کا خون ہے کہ جسے زمین کی طرف پلٹانا چاہا تو صدائی مولا یہ زمین علی اصغر کے خون کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی. آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو صدائی مولا اگر اس خون کا ایک قطرہ آسمان کی جانب آ گیا تو قیامت تک بارش کی ایک بوند نہیں برسے گی. بالآخر حسین نے اس خون ناحق کو، اس ششماہے کے خون کو، اس پیاسے کمسن بچے کے خون کو اپنے چہرہ اتھر پر ملا اور کیا جملہ کہا؟ ہاکذا ارا جدی رسول اللہ، ارے اسی حالت میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ چہرہ اقدس کہ جس پر ایک جانب علی اصغر کا خون ہے تو دوسری جانب چہرے پر بھی کئی زخم ہے. یہ چہرہ اقدس کہ جس پر مختلف مناسبتوں پر لوگوں نے پتھر مارے. وہ چہرہ اقدس کے کربلا سے شام تک کے راستے میں، وقت نہیں ہے تفصیلی روایات کو پیش کیا جائے، کربلا سے شام تک کے راستے میں کئی مرتبہ اس چہرے نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. نہیں معلوم کون سا ایسا منظر ہوگا جو یہ سر اقدس برداشت نہیں کر پا رہا. کئی موقع ایسے آئے کربلا سے شام تک کہ جب اس چہرے سے، یہ جو چہرہ، یہ جو سر نیزے پر بلند تھا، اس سر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نہیں معلوم کون سی مصیبت دیکھی ہوگی کہ جو برداشت نہیں ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. القصہ مختصر، مجھے ایک روایت پڑھنی ہے اور زحمتیں تمام کر دوں گا. کیسے کیسے یہ سر حسین کربلا سے شام تک نیزے پر سر بلند رہا اور کیسے کیسے یہ سر حسین مختلف مقامات پر لوگوں کی ہدایت کرتا رہا. اللہ اکبر. میں قربان ہو جاؤں اس حسین پر کہ جس کا کٹا سر بھی لوگوں کی ہدایت کر رہا تھا. اللہ اکبر. عزیزوں، سر حسین کی اس حالت کو تو آپ نے دیکھ لیا نا، سر حسین کی اس کیفیت کو تو آپ نے جان لیا. علماء فرماتے ہیں کہ کربلا سے شام تک بیویوں کے دلوں میں ایک حسرت تھی، ایک خواہش تھی کہ جو پوری نہ ہو سکی. وہ حسرت، وہ خواہش کیا تھی؟ یوں تو کربلا کی شہزادیوں کے دلوں میں کئی حسرتیں تھی. کسی کو اپنے بیٹے، جوان بیٹے کو دولہا بنتے ہوئے دیکھنے کی حسرت تھی، کسی کو اپنے ششماہے کی پیاس بجھانے کی حسرت تھی. کیسی کیسی حسرتیں تھی کربلا میں. لیکن ایک حسرت کے جو تمام شہزادیوں کو تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں تھوڑا پانی میسر آ جائے تاکہ سر اقدس سید الشہداء کو دھلا سکے، تاکہ چہرہ حسین کو دھلا سکے. وہ چہرہ کہ جسے بچپن میں ماں فاطمہ زہرا دھلایا کرتی تھی. شہزادیوں کو حسرت تھی کہ کوئی ایسا موقع میسر آ جائے کہ اس سر حسین پر سے گرد و غبار کو اور خون کو صاف کر دیا جائے. اللہ اکبر. لیکن چاند بدلی میں بھی ہونا تو مکمل روشنی دیا کرتا ہے. سر حسین اس قدر گرد و غبار آلود تھا، اس قدر خون تھا، اس قدر زخمی تھا، مگر اس کے باوجود چہرے سے نور منور ہو رہا تھا.
روایت کے جملے ہیں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس روایت کو لکھا ہے، جا کر دیکھ لینا، کہ جب شہداء کا لٹا ہوا قافلہ اسیران کربلا سے شام کی جانب جا رہے تھے تو راستے میں ایک موقع آیا، ایک منزل آئی کہ جسے دیر کہا جاتا ہے۔ آج بھی شام میں دمشق کے قریب یہ جگہ موجود ہے کہ جسے دیر کہا جاتا ہے۔ اس دیر پر ایک عیسائی راہب کی بڑی عبادت گاہ تعمیر تھی۔ جب لعین کا لشکر اسیروں کو لے کر، شہداء کے سروں کو لے کر اس راہب کے گھر کے اس کے عبادت گاہ کے پاس پہنچا ہے تو رات کا وقت آ گیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ رات یہیں بسر کی جائے اور صبح نمودار ہونے کے بعد شہر دمشق میں داخل ہوا جائے تاکہ قیدیوں کا زیادہ تماشا بنایا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ میں آرام آرام سے پڑھتا جاؤں گا، آپ اس واقعے کو سنتے جائیے گا، جسے جتنے گریے کی توفیق نصیب ہو جائے بس یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو سر حسین کے مصائب ہے نا، یہ پرسہ ہم کسے دے رہے ہیں؟ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کو دے رہے ہیں، اور حسین کی اس 4 برس کی یتیمہ کو دے رہے ہیں کہ جو اپنے بابا کے سر کو گودی میں رکھ کر جس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ طے پایا کہ شب یہیں گزاری جائے گی، لہذا عیسائی راہب کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ہم لعین کے لشکر والے ہیں۔ جب اس نے پوچھا یہ کون ہے کہ جنہیں اسیر بنا کر لائے ہو، جواب ملا یہ چند باغی ہیں کہ جنہیں ہم قیدی بنا کر امیر کے پاس شام دمشق لے جا رہے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم شب یہاں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ راہب نے جب ایک مرتبہ سروں کی طرف نگاہ کی تو اسے اتنے خوبرو اور پرنور چہرے لگے، وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ مختلف ہے۔ ان لعینوں سے کہا کہ دیکھو میرے عبادت خانے میں اتنی جگہ تو نہیں ہے کہ پورا لشکر آ سکے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں شہداء کے سروں کو اور یہ جو اسیر بیبیاں ہیں انہیں اور یہ جو ایک لاغر مریض ہے اسے میری عبادت خانے کے اندر ٹھہرا دو، تم سب لشکر والے عبادت خانے کے باہر پڑاؤ ڈال دو، جب صبح نمودار ہو تو اپنی امانتیں مجھ سے لے جانا۔ لعین کے لشکر والوں کو یہ رائے پسند آ گئی۔ انتظام کیا کیا گیا کہ تمام اسیروں کو راہب نے ایک کمرہ دے دیا کہ جو ان کے شایان شان تھا۔ میرے مولا سید سجاد کو ایک کمرے میں آرام سے بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سجاد کے جو کربلا سے شام تک آرام نہیں کر پایا تھا، پہلی مرتبہ شام کے قریب اس عیسائی عبادت خانے میں مولا کو چین نصیب ہوا۔ بات آگے بڑھتی ہے۔ سر حسین کو ایک صندوق میں رکھا گیا حفاظت کی خاطر، انعام لینا تھا نا شقیوں کو اس سر پر۔ سر حسین کو حفاظت کی خاطر ایک صندوق میں بند کیا گیا اور اس صندوق پر قفل تالا لگا دیا گیا اور اس صندوق کو ایک کمرے میں رکھ دیا گیا اور کمرے کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ وہ عیسائی راہب کہ جس نے ایک مرتبہ سر کی طرف نگاہ کی تھی اور اس کے دل میں حسین کی محبت آ چکی تھی، ساری رات مضطرب رہا۔ جب اضطراب حد سے زیادہ بڑھ گیا تو کیا کیا؟ وہ کمرہ کہ جس میں صندوق کے اندر سر حسین موجود تھا اس کمرے کے پاس آیا۔ جب دروازہ نہ کھلا تو اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی، ایک روشن دان تھا، اس روشن دان سے کمرے کے اندر جھانکنے لگا، دیکھنے لگا۔ اب یہ راہب بیان کر رہا ہے، کہتا ہے رات کی تاریکی ہے، صندوق کے اندر سر اقدس رکھا ہوا ہے، اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے کی چھت کھلتی ہے اور آسمان سے کچھ نورانی سواریاں زمین پر کمرے کے اندر اتر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جہاں سے اصل مصائب کا آغاز ہے عزیزو، توجہ کیجیے گا، خوب گریہ کیجیے گا۔ سر حسین کی ایک عجیب مصیبت، ایک دردناک مصیبت، یہ سر حسین کے جس نے خود اپنا تعارف کرایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے نا کہ سر حسین کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اب سنیے کئی موقع ایسے بھی آئے کہ جب اس سر اقدس نے خود اپنا تعارف کرایا۔ راہب کہتا ہے میں نے دیکھا رات کی تاریکی میں چند نورانی سواریاں آسمان سے تشریف لاتی ہیں اور سواریوں میں چند بیبیاں ہیں، میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ کون ہے، ان میں سے ایک حوا ہے، ایک سارا ہے، ایک مریم ہے، ایک آسیہ ہے، ایک ام موسیٰ ہے۔ جب یہ بیبیاں ان کی سواریاں زمین پر اتر آئیں تو انہیں صندوق سے، ان بیبیوں نے صندوق
تعلق سے سر حسین کے زخمی سر کو نکالا، اور ایک مرتبہ ہر بی بی باری باری اس سر کو چومتی، بوسہ دیتی، اپنی گودی میں رکھتی، کچھ دیر گریا کرتی اور آگے بڑھاتی جاتی، یہاں تک کہ جب یہ سر حسین، یہ سر مظلوم، یہ زخمی سر، یہ گرد آلود، غبار آلود سر ہر بی بی کی گود سے ہوتا ہوا ایک مقام پر پہنچا تو راہب کہتا ہے میرے کانوں نے صدا سنی، غض الابصار وطاطع الرؤوس، ارے اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو نیچا کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے۔ یہ راہب کہتا ہے میری آنکھوں کے آگے نور کی ایک ایسی فضا چھا گئی، میں آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن میرے کان ضرور سن پا رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، اور روتے روتے وہ بی بی عجیب سے جملے ارشاد فرما رہی تھی۔ وہ جملے کیا تھے؟ وہ جملے یہ تھے کہ بی بی اس سر اقدس کو مخاطب کر کے کہتی تھی السلام علیکہ یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا قتیل الام، اے ماں کے مقتول بیٹے تجھ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا عطشان الام، اے ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پر میرا سلام۔ راہب کہتا ہے یہ تین جملے میرے کانوں میں پڑے تھے، میں برداشت نہیں کر پایا، غش کھا کے گر گیا۔ ارے جب غشی سے ہوش آیا میں نے کیا دیکھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں جلدی سے اس صندوق کی طرف بڑھا، میں نے صندوق سے سر اقدس کو نکالا، ارے میں نے کافور کا انتظام کیا، میں نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا بندوبست کیا اور کافور ملا کر اس سر اقدس کو صاف کرنے لگا۔ ارے کربلا سے شام تک بیویوں کی جو خواہش تھی، جو آرزو تھی، وہ یہ راہب پوری کر رہا ہے۔ کہتا جاتا تھا میں سر حسین کو دھلاتا جاتا تھا، صاف کرتا جاتا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب میں نے سر اقدس سے گرد و غبار کو صاف کر لیا، سر اقدس سے خون کو صاف کر لیا، تو ایک مرتبہ حسرت سے میں زمین پر بیٹھا، میں نے اس سر اقدس کو اپنی گود میں لیا اور اسے کہنے لگا میں نہیں جانتا تم کون ہو، یہ کس کا سر ہے، لیکن میں تمہیں اپنے نبی عیسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اپنا تعارف کرا دو۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، ایک قید خانے میں 4 برس کی بچی تھی کہ جس نے سر کو گودی میں رکھا تھا، اور اب یہ شام کا راہب ہے کہ جس نے سر کو محبت سے اپنی گودی میں رکھا ہے، حسین کو عیسیٰ کا واسطہ دیا، حسین وارث عیسیٰ ہے نا۔ کہتا ہے میں نے سنا سر نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا، ارے ان کنتا ترید تعرفی فانا الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگر تو میرا نسبی تعارف چاہتا ہے تو سن، میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، اور مادر گرامی کی جانب سے میرا نسب کیا ہے، انا حسین ابن فاطمہ بنت محمد رسول اللہ، میں حسین رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ اگر تو تعارف چاہتا ہے نا تو یہ میرا تعارف ہے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ مَصَائِبِي، ارے اگر تو میری مصیبتوں کو سننا چاہتا ہے، فَأَنَا مَظْلُومُ کربلا، میں کربلا کا مظلوم ہوں، انا عطشان کربلا، میں کربلا کا پیاسا ہوں، انا غریب کربلا، میں کربلا کا مسافر ہوں۔ سر اقدس مرثیہ پڑھتا چلا گیا، راہب روتا چلا گیا، یہاں تک کہ حسین کے سر اقدس کی برکت سے 70 سے زیادہ عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ ان آنسوؤں کو، اس گریے کو، اس عزاداری کو مادر حسین شہزادی کونین کے قلب اطہر کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بار الہ
جو مومنین حاضر مجلس ہیں، جو سامعین مجلس ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو منظور فرما۔ بار الہ بانیان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ بار الہ امام بارگاہ علی رضا میں جتنے مومنین خدمت کر رہے ہیں، دام درہم قدم سخن، ان تمام کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو مومنین رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مومنین آباد ہیں، انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی دعا، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين۔ ماتم حسین۔